بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سامعین ناظرین بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم کتاب شرح عقائد کے سبق نمبر 35 کو پڑھیں گے، اور ہمارے سبق کی ابتدا فَإِن قِيلَ هَذَا کی عبارت سے ہوگی، اور وَهُوَ اسْتِدْلَالِيٌّ پہ ہمارا سبق مکمل ہوگا۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن قِيلَ هَذَا إِنَّمَا يَكُونُ فِي الْمُتَوَاتِرِ فَقَطْ فَيَرْجِعُ إِلَى الْقِسْمِ الْأَوَّلِ قُلْنَا الْكَلَامُ فِيمَا عُلِمَ أَنَّهُ خَبَرُ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامِ بأن سمع من فيه أو تواتر عنه ذلك أو بغير ذلك إن أمكن، وأما خبر الواحد فإنما لم يفيد العلم لعروض الشبهة في كونه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم۔ فإن قيل فإذا كان متواترا أو مسموعا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان العلم الحاصل به ضروريا كما هو حكم سائر المتواترات والحسيات لا استدلاليا، قلنا العلم الضروري في المتواتر هو العلم بكونه خبر الرسول عليه السلام، لأن هذا المعنى هو الذي تواتر الأخبار به، وفي المسموع من في رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إدراك الألفاظ وكونها كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والاستدلالي هو العلم بمضمونه وثبوت مدلوله، مثلا قوله عليه السلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر، علم بالتواتر أنه خبر الرسول عليه السلام وهو ضروري، ثم علم منه أنه يجب أن تكون البينة على المدعي وهو استدلالي۔ آئیے اب اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ فَإِن قِيلَ، پس اگر کہا جائے کہ یہ یعنی خبر رسول کا مفید علم بمعنی یقین ہونا تو صرف متواتر ہونے کی صورت میں ہوگا، تو پھر قسم اول کی طرف یعنی قسم اول خبر متواتر کی طرف لوٹ جائے گی۔ قلنا، تو ہم جواب دیں گے، الکلام فیما علم، کہ گفتگو اس خبر کے سلسلہ میں ہے کہ جس کے بارے میں یہ بات معلوم ہو گئی ہو کہ یہ رسول کی خبر ہے، اس طریقے پر کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے سنا گیا ہو، یا آپ سے وہ بطریق تواتر ثابت ہو، او بغیر ذالک، یا اس کے علاوہ آپ سے کسی اور طریقے پر ثابت ہو، ان امکنا، اگر کسی اور ذریعے سے اس کو خبر رسول ثابت کرنا ممکن ہو۔ بہرحال خبر واحد تو محض اس کے خبر رسول ہونے میں شبہ کے عارض ہونے کی وجہ سے لم یفید العلم، مفید علم نہیں ہے۔ فَإِن قِيلَ، پھر اگر کہا جائے، فَإِن قِيلَ، پس اگر کہا جائے کہ جب خبر متواتر ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ مبارک سے سنی ہوئی ہو، تو وہ علم جو اس سے حاصل ہوگا، کان العلم الحاصل به ضروریًا، تو وہ ضروری ہوگا، جیسا کہ تمام متواترات اور حسیات کا یہی حکم ہے، نہ کہ وہ استدلالی ہوگا۔ قلنا، تو ہم اس کا جواب دیں گے
کہ علم ضروری متواتر میں وہ اس کے خبر رسول ہونے کو جاننا ہے۔ علم ضروری متواتر میں هو العلم بکونہ خبر الرسول، اس کے خبر رسول ہونے کو جاننا ہے، اس لیے کہ یہی تو وہ معنی، اس لیے کہ لأن هذا المعنى هو الذي، اس لیے کہ یہی تو وہ معنی یعنی وہ بات ہے کہ جس کی خبر دینا تواتر کے ساتھ واقع ہوا ہے۔ وفی المسموع، اور اس خبر میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے سنی گئی، صرف الفاظ کا پا لینا ہے، ہوا ادراک الالفاظ، وہ صرف الفاظ کا ادراک ہے، اور وکونها کلام الرسول، اور ان الفاظ کا اللہ کے پیارے رسول کا کلام ہونا ہے۔ والاستدلالی هو العلم بمضمونہ، اور استدلالی وہ اس کلام کے مضمون اور اس کے مدلول کے ثبوت کو جاننا ہے، یعنی اس میں استدلالی وہ اس کلام کے مضمون اور اس کے مدلول کے ثبوت کو جاننا ہے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، تواتر کے ساتھ یہ بات معلوم ہوئی کہ انہ خبر الرسول، کہ یہ خبر رسول ہے، وہو ضروری، تو یہ علم ضروری ہے۔ ثم علم منہ، پھر اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ انہ یجب ان تکون البینۃ علی المدعی، کہ بینہ مدعی کے ذمے ہے، گواہ پیش کرنا مدعی کے ذمے ہے، تو یہ علم استدلالی ہوا۔ آئیے اب اپنے سبق کی تشریح کو دیکھتے ہیں۔ فَإِنْ قِيلَ هَذَا إِنَّمَا يَكُونُ فِي الْمُتَوَاتِرِ، یہاں سے ایک اعتراض کیا جا رہا ہے، اور یہ اعتراض ہمارے گزشتہ سبق میں جو شارح کا قول تھا فَهُوَ عِلْمٌ بِمَعْنَى الْاعْتِقَادِ الْمُطَابِقِ الْجَازِمِ الثَّابِتِ، کہ علم خبر متواتر سے حاصل ہونے والا جو علم یقینی ہے وہ اعتقاد جازم واقعہ کے مطابق ہو اور ثابت ہو، تین صفات کے ساتھ متصف تھا۔ اس عبارت پہ اعتراض کیا جا رہا ہے۔ اب وہ اعتراض یہ ہے کہ خبر رسول جہاں علم و یقین کا فائدہ دیتی ہے تو وہ متواتر ہونے کی صورت میں دیتی ہے، اور اگر وہ خبر رسول از قبیل آحاد ہو تو پھر وہ مفید ظن ہوتی ہے، جیسا کہ یہ اصول فقہ میں طے شدہ ہے کہ یقین کا فائدہ اسی خبر رسول سے حاصل ہوگا جو متواتر ہو۔ تو اس صورت میں خبر رسول خبر متواتر میں داخل ہو گئی، لہٰذا دونوں کو الگ الگ شمار کرنے کی کیا ضرورت تھی، حالانکہ پیچھے ماتن یہ کہہ آئے ہیں کہ خبر صادق کی دو قسمیں ہیں، خبر رسول اور خبر متواتر۔ تو اگر خبر رسول میں سے صرف متواتر ہی علم یقینی کا باعث اور سبب بنتی ہو اور خبر آحاد ایسی نہ ہوں، تو پھر یہ اعتراض پیدا ہوگا کہ پھر یہ خبر رسول جو متواتر ہو یہ تو پہلی قسم یعنی خبر متواتر کے اندر داخل ہو گئی، تو اس کو پھر الگ قسم بنانا کیسے درست ہوا؟ تو اس کا جواب قلنا سے دیا ہے کہ خبر رسول سے جو یقین حاصل ہوتا ہے اس کا صرف متواتر ہی کے اندر انحصار نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ خبر رسول سے جو ہمیں علم یقینی حاصل ہوگا وہ صرف خبر متواتر سے حاصل ہو سکتا ہے، کسی اور صورت میں حاصل نہیں ہو سکتا، بلکہ اگر کسی نے خود براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے حدیث پاک سنی ہو
تو وہ بھی مفید یقین ہے۔ کسی نے براہ راست سنی تو اس کے اندر تواتر تو نہیں، لیکن چونکہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے خود سنا تو وہ مفید یقین ہوگی۔ خلاصہ جواب یہ ہوا کہ وہ خبر رسول جس کے بارے میں یقین کے ساتھ خبر رسول ہونا معلوم ہو گیا ہو تو وہ مفید علم یقین ہے، یعنی اس سے علم یقینی کا فائدہ حاصل ہوگا، خواہ اس کا خبر ہونا بطریق تواتر معلوم ہوا ہو یا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہوا ہو، یا اگر کوئی اور طریقہ الہام وغیرہ کا ممکن ہو اس کے ذریعے سے علم ہو گیا ہو، مگر اولین دوسرے پر حجت بن سکتے ہیں، لیکن جو کشف و الہام ہے یہ دوسرے پر حجت نہیں بن سکتا کہ اس کشف و الہام سے اپنے آپ کو تو یقین حاصل ہو سکتا ہے، لیکن یہ دوسرے کے لیے حجت نہیں بن سکتے۔ تو یہ اس اعتراض کی تفصیل اور اس کا جواب تھا۔ اب آیا خبر متواتر ہونے کے علاوہ محدثین کسی اور ذریعے سے بھی پتہ چلا سکتے ہیں کہ یہ واقعی خبر رسول ہے یا نہیں۔ تو اس سلسلہ میں اہل اللہ یہ بات کہتے ہیں کہ حدیث شریف کے ساتھ محدثین کا اشتغال مسلسل رہنے کی وجہ سے بعض اوقات ان کو ایسا ملکہ حاصل ہو جاتا ہے کہ جس سے وہ معلوم کر سکتے ہیں کہ کون سی حدیث حدیث رسول ہے اور کون سی حدیث حدیث رسول نہیں، اگرچہ سند کے اعتبار سے فیصلہ کن حکم نہ لگا سکیں، لیکن وجدان اور دل یہ گواہی دیتا ہے کہ واقعی یہ حدیث رسول ہے۔ جیسے ایک صراف، ایک زرگر، وہ سونے چاندی کا کھرا کھوٹا ہونا پہچان لیتا ہے، اسی طرح قلبی بصیرت رکھنے والے ارباب کشوف اولیاء اللہ کو بھی کبھی کبھی اس قسم کی باتیں کشف و الہام سے معلوم ہو جاتی ہیں، گو سندن وہ حدیث بالکل گری ہوئی ہو۔ چنانچہ شیخ اکبر رحمہ اللہ تعالی نے فتوحات میں بعض احادیث کے متعلق لکھا ہے کہ اگرچہ محدثین کے قواعد پر سندن ہم ثابت نہیں کر سکتے، مگر بطور کشف ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ کا ایک واقعہ پیش کیا جاتا ہے، جن کو لوگ اپنے زمانے کے ابدال میں شمار کرتے ہیں، کہ ایک بہت بڑے عالم جن کا نام احمد بن مبارک یا مبارک بن احمد ہے، جو 40 برس تک درس و تدریس میں مشغول رہے، آخر میں حضرت عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ کی ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی۔ انہوں نے اپنے شیخ کے ملفوظات میں ایک کتاب لکھی، الابریز فی ملفوظات الشیخ عبدالعزیز۔ تو اس میں انہوں نے ایک عجیب بات لکھی کہ حضرت شیخ یوں تو بالکل امی تھے، قرآن مجید بھی پورا نہیں پڑھا تھا، مگر جب کوئی عربی کلام ان کے سامنے پڑھا جاتا تو صرف سن کر یہ کہہ دیتے تھے کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یا کسی اور کا کلام ہے، اور اگر سب کو ملا جلا کر پیش کیا جاتا تو تب بھی وہ بتا دیتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اتنا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور اتنا کسی اور کا کلام ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جب کوئی کلام اللہ پڑھتا ہے تو اس کے منہ سے مجھے بہت بڑا نور مثل شمس کے نکلتا ہوا نظر آتا ہے، اور جب کلام رسول پڑھتا ہے تو اس میں بھی اس سے کچھ کم مثل قمر یعنی چاند کی مثل نور محسوس ہوتا ہے، اور اگر وہ کلام ان دونوں مقدس کلاموں کے علاوہ کسی اور کا ہوتا ہے تو اس میں کچھ نور بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ
حدیث سن کر فرما دیتے تھے کہ یہ حدیث ہے یا نہیں۔ کسی نے پوچھا تو فرمایا کہ میں حدیث سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر نظر کرتا ہوں، اگر بشاش پاتا ہوں یعنی خوش پاتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث ہے، اور اگر منقبض دیکھتا ہوں تو سمجھ لیتا ہوں یہ حدیث نہیں۔ گویا ہر وقت ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ رہتا تھا۔ یہ واقعات ہیں، ان کا عقائد سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن عقائد کی تائید ان سے ثابت ہوتی ہے، اگرچہ عقائد کے لیے مضبوط دلائل چاہیے۔ تو اس طرح خبر رسول کو پہچاننے کے لیے اہل اللہ کے ہاں، سب کے لیے نہیں، لیکن وہ اہل اللہ جو بہت زیادہ بلند مقام رکھتے ہوں ان کے لیے یہ صورت کبھی کبھار پیدا ہو جاتی تھی۔ خبر رسول کے حکم میں دو باتیں تھیں کہ خبر رسول مفید علم ہے ایک، اور دوسری کہ اس سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ استدلالی ہے۔ تو پہلی بات پر یہاں شارح ایک سوال مقدر کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ خبر واحد جس میں تواتر کی شرائط نہیں ہیں، وہ بھی ہے تو خبر رسولی، مگر اس کے باوجود وہ مفید علم و یقین نہیں بلکہ مفید ظن ہے، تو پھر ماتن کا مطلقاً یوں کہنا کہ خبر رسول مفید علم و یقین ہے، یہ کیسے درست ہوگا؟ تو اس کا جواب یہاں پہ دیا ہے کہ خبر واحد مفید علم یعنی ایسا علم جو یقین کے معنی میں ہو، اس لیے نہیں کہ اس کے خبر رسول ہونے میں ہی شبہ ہے، اور اگر خبر رسول ہونے میں شبہ نہ رہے بلکہ اس کا خبر رسول ہونا کسی ذریعے سے معلوم ہو جائے، اس طور پہ کہ اس میں تواتر کی شرائط کے پائے جانے کا علم ہو، تو اس وقت وہ مفید علم و یقین ہوگی نہ کہ مفید ظن۔ یعنی مین بنیادی وجہ کہ اس کے اندر شبہ کے امکانات ہیں، لیکن اگر یہ شبہ ختم ہو جائے تو پھر وہ خبر واحد بھی علم یقینی کا فائدہ دے گی۔ خبر واحد لغت میں اس خبر کو کہتے ہیں جس کا راوی ایک ہو، اور اصطلاح میں خبر واحد وہ ہے جس میں تواتر کی شرطیں نہ پائی جائیں، یعنی لغوی اعتبار سے تو جس کا راوی ایک ہو، لیکن اصطلاحاً خبر واحد وہ کہلاتی ہے جس میں تواتر کی شرائط نہ پائی جاتی ہوں، چاہے اس کا راوی ایک ہو یا زیادہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فَإِن قِيلَ کی عبارت سے ایک اور اعتراض نقل کیا جا رہا ہے کہ خبر رسول سے حاصل شدہ علم کو استدلالی کیوں کہتے ہیں؟ اعتراض کی تفصیل یہ ہے کہ جو خبر رسول سے حاصل ہونے والے علم کو استدلالی قرار دینے پر اعتراض وارد ہو رہا ہے، اس اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ خبر رسول جب تواتر سے منقول ہوگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی ہوئی ہوگی تو وہ تو متواترات اور محسوسات کے قبیل سے ہوگی، اور تمام متواترات اور محسوسات کا علم ضروری ہوتا ہے، لہٰذا خبر رسول سے حاصل ہونے والا علم بھی ضروری ہوگا نہ کہ استدلالی۔ تو اس کا جواب دیا قلنا سے العلم الضروری، جس کی وضاحت یہ ہے کہ خبر رسول کے متواتر ہونے سے جو علم ضروری حاصل ہوتا ہے وہ اس کے خبر رسول ہونے کا علم ہے۔ یعنی اب جو ہمیں اس سے علم حاصل ہو رہا ہے، اس علم کی دو نوعیتیں، ایک تو یہ کہ یہ خبر رسول ہے کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو تواتر سے منقول ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے براہ راست سننے سے جو علم ضروری حاصل ہوتا ہے وہ الفاظ کا علم ہے اور اس کے کلام رسول ہونے کا علم ہے۔ ہم نے جو استدلالی کہا ہے، استدلالی کی بات کی ہے، وہ اس کے مضمون کے صحیح اور سچے ہونے کا علم ہے، کہ اس کا جو مضمون ہے، اس
حدیث پاک کے اندر جو کچھ بتایا گیا ہے اس کا مضمون بالکل درست اور حقیقت پر مبنی ہے۔ یہ محض کسی خبر کے متواتر ہونے یا مسموع ہونے سے حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ کسی خبر کا متواتر یا مسموع ہونا اس کے مضمون کے صحیح اور سچے ہونے کو مستلزم نہیں، بلکہ یہ علم استدلالی سے ہی حاصل ہوگا، اس طور پہ کہ یہ خبر رسول ہے اور ہر وہ خبر جس کی شان یہ ہو وہ سچی ہوتی ہے اور اس کا مضمون واقعی ہوتا ہے، لہٰذا یہ خبر بھی سچی ہوگی اور اس کا مضمون واقعی ہوگا۔ اس بات کی وضاحت کرنے کے لیے کہ یہاں دو علم حاصل ہوتے ہیں، ایک ضروری اور دوسرا استدلالی۔ علم ضروری اور ہوتا ہے اور جس کو ہم استدلالی کہتے ہیں وہ اور ہوتا ہے۔ اس کے لیے حدیث مبارکہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر پیش فرمائی ہے۔ تو اب اس حدیث پاک میں تواتر کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ خبر رسول ہے اور یہ علم ضروری ہے، کیونکہ تواتر کے ذریعے سے حاصل ہونے والا علم ضروری ہوتا ہے۔ پھر اس خبر رسول سے آگے بڑھ کر ہمیں اس بات کا علم ہوا، یعنی اس حدیث پاک کے مضمون میں جو چیز بتائی گئی وہ یہ ہے کہ بینہ مدعی پر واجب ہے کہ جو دعویٰ کرنے والا ہے وہ گواہ پیش کرے گا، والیمین علی من انکر، اور قسم منکر پر آئے گی۔ تو یہ مضمون جو ہمیں حاصل ہوا ہے یہ استدلالی ہے، اس لیے کہ یہ علم استدلال کے بعد حاصل ہوا اور وہ استدلال ایک قیاس کی شکل میں ہے۔ اب اس قیاس کی شکل یہ بنے گی، البینۃ علی المدعی، یہ خبر رسول ہے اور یہ سورہ بنے گا، اور ہر خبر رسول کا مضمون صحیح ہے یہ کبرا بنے گا، لہذا البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، یہ اس کا نتیجہ ہے، یعنی مدعی پر بینہ واجب ہیں، یہ صحیح ہے۔ اب اس کو یہاں پہ جو خبر متواتر کہا گیا ہے، حالانکہ محدثین کے نزدیک یہ حدیث متواتر نہیں بلکہ مشہور ہے نبراس کے بقول، بس یہ کہا جائے گا کہ شارح رحمہ اللہ نے مثال دینے کے لیے بطور فرض کے اس کو متواتر کہا ہے۔ صرف تواتر سے کسی مضمون کا سچا ہونا وہ معلوم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مضمون کا سچا ہونا یہ تواتر کے لوازمات میں سے نہیں ہے۔ جیسے ہمیں معلوم ہے کہ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، مضمون کے سچا ہونے کے لیے صرف تواتر کافی نہیں ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ مسیلمہ کذاب، اس کا دعویٰ تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہوا ہے، یعنی مسلسل نقل ہوتا چلا آ رہا ہے، لیکن اس کے دعویٰ کا مضمون جھوٹا ہے۔ تو تواتر سے صرف یہ پتہ چلے گا کہ یہ خبر اس نوعیت کی ہے، لیکن اس تواتر سے اس کلام کے یا اس خبر کے مضمون کی وضاحت یا اس کا سچا ہونا وہ ہمارے لیے حجت نہیں بن سکے گا۔ علامہ خیالی کے بقول البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر کی حدیث متواتر نہیں ہے بلکہ مشہور میں ہے، اور یہاں صرف بطور تمثیل کے اس کو پیش کیا گیا ہے۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔